أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورت نمبر 6 سورت الانعام کی آیت نمبر 151 52 اور 53 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قل آپ فرمائیے تعالوا آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم میں سنا دوں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا باتیں حرام کی ہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا یہ بات کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور اپنی اولاد کو افلاس کی وجہ سے مار نہ ڈالو. نحن نرزقکم وإیاہم ہم ہی تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن اور کھلی ہوئی یا چھپی ہوئی
بے حیائیوں کے قریب نہ پھٹکو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہ کرو سوائے حق کی بنیاد پر ان کا قتل ہو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تم کو اللہ نے اس کی نصیحت کی ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور سوائے خیر خواہی کے یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کسی شخص کو ہم مکلف ذمہ دار نہیں بناتے ہیں مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرو تو انصاف کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تم کو اس سے تاکید کر رہے ہیں، اللہ تمہیں یہ تاکیدی حکم دے رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یقیناً یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور الگ الگ راستوں کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تم کو اس سے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تم بچتے رہو۔ آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی 3 آیتیں تلاوت اور ترجمے کے ساتھ پیش ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 151 اور 152 میں اللہ تعالیٰ نے 9 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اے انسانوں، اے وہ تمام لوگ، چاہے تم انسان ہو یا جنات ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ اردو میں جب اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ کسی چیز کو، تو کسی چیز یہ عام لفظ ہے۔ اب یہ چیز چاہے معبودان باطل یعنی بتوں کی پوجا ہو، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک بنایا جا رہا ہو، اور یا
خدا کے اللہ کے بندے انبیاء علیہ السلام کو، اولیاء امت کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک بنایا جا رہا ہو، یہ کسی چیز میں دونوں آئیں گے۔ جس طرح روزی، اولاد کا مانگنا، صحت کا چاہنا، کاروبار میں ترقی کا ہونا، یہ چیزیں بتوں سے مانگنا چاہنا صحیح نہیں، اسی طرح سے انبیاء کی قبروں سے، اولیاء امت کی قبروں سے، ان سے مانگنا یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، متھا ٹیکنا جائز نہیں، حرام ہے، اسی طرح انبیاء کی قبروں کے سامنے، اولیاء امت کی قبروں کے سامنے متھا ٹیکنا، سجدے میں گرنا اور ان سے منتیں مانگنا، یہ سب حرام ہے۔ اللہ وہی ہے جو اپنی ذات میں، صفات میں، اپنی بادشاہت، حکومت، طاقت اور قدرت میں ذرہ برابر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے ماں سوا آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ انبیاء کے نام سے ہوں، چاہے اولیاء کے نام سے ہوں، کبھی ایسا بھی دیکھا آپ نے ان اولیاء امت سے کہ جو چیز نہیں ہو سکتی تھی وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ ہو گئی؟ حقیقتاً وہ ان کا کمال کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر ان کا کمال ہوتا تو وہ اپنی من مانی مراد پوری کرتے رہتے۔ اس لیے دھوکے میں یہ پڑھنے کی ضرورت بالکل۔ عقیدہ صحیح یہی ہے کہ سارا کرتا دھرتا نظام، ساری بادشاہت، حکومت، طاقت، بچیوں کا رشتہ ہونا نہ ہونا، رشتے کے بعد باقی رہنا نہ رہنا، طلاق کا ہونا نہ ہونا، اولاد کا ہونا نہ ہونا، پیٹ کے اندر، رحم کے اندر مادہ تولید کا اپنی صحیح مدت تک رہنا، پھر پانی ہو جانا یا اولاد ہونا، کبھی کبھی اسی رحم میں پانی جگر سے چل کے آ کے رکے گا اور پیٹ ایسا نظر آئے گا کہ یہ 9 مہینے کا حمل ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، کسی نبی، ولی، پیر سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ اس لیے عقائد کو ہمیشہ صحیح طور پر اپنے دل و دماغ میں بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ کسی ولی کی یہ بے عزتی اور توہین نہیں ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کا مقام ہے۔ ٹریفک پولیس سفید شرٹ پہنے کھڑا ہے، آپ اس کے سامنے فائل ایک موٹی سے لے کے جائیں اور کہیں ڈی ایم صاحب دستخط کر دیجئے، یہ اس کی عزت ہے؟ ارے بولو نا۔ اگر وہ ہمارے مزاج کا ہوگا تو بمبئی کی زبان میں 2 چانٹے لگائے گا، وہ کہے گا میرا ٹھکانہ خود نہیں ہے، میری ڈیوٹی بھی کنٹریکٹ پر چل رہی ہے، ڈی ایم صاحب تو تھانے میں بیٹھے ہیں، ایڈریس نہ معلوم ہو تو 200 دے دو، ایڈریس بتا دوں گا۔ تو نبی کا اور ولی کا جو مقام ہے وہ عبدیت کا ہے، بندگی کا ہے، وہ بادشاہت کا نہیں، اختیار کا نہیں ہے۔ تو ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی۔ دوسری بات کیا کہی، ذرا توجہ سے سنیے گا، جس میں ہم آپ ایمان اسلام کے اعلان کرنے کے بعد بہت کمزور نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ احسان عربی کا لفظ ہے، بہتر اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، بہتر، بہت چھوٹا بڑا معمولی ترجمہ ہو رہا، پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اس بہتر سلوک میں ماں باپ کا احترام،
ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ماں باپ کو خدمت جسمانی تمہاری ضرورت پڑے تو وہ کرنا، معاشی یعنی ان کے پاس ان کے خرچ کا پیسہ نہ ہو تو ان کے پورے اخراجات کا اٹھانا، ان کا علاج معالجہ کروانا، پیشاب پاخانے کی صاف کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ کروانا، وہ تم کو 10 مرتبہ کوئی بات پوچھیں تو تم کو مسکرا کے 20 مرتبہ جواب دینا، وہ اگر ڈانٹ دیں تم کو اسی حال میں تو تم کو اسے خوش دلی سے برداشت کرنا، وہ اگر گھڑی گھڑی ٹائم پر 1-1 گھنٹے پر گرم چائے مانگتے ہیں تو ہنس کے وہ لا کے دینا، یہ سب احسانہ کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا آج اتوار کا دن ہے، سواری کا انتظام کرو۔ بھائی کلہ میں میرا ایک پرانا دوست ہے جو 92 عمر ہو چکی ہے، میں مل کے آؤں تو آپ کو لے جانا یہ حسن سلوک میں شامل ہے۔ 5000 روپیہ میری طرف سے انہوں نے یہ نہیں کہا میں دے رہا ہوں، نہیں کہا میری طرف سے دے کے آؤ کہ ابا نے دیا ہے اور دینا ہے آپ کو اپنے اکاؤنٹ سے، یہ حسن سلوک میں 2 بات ہو گئی۔ تیسری سنیے گا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ املاق اس کا ترجمہ کر دیا ہم نے اپنے بڑوں کی نقل میں افلاس۔ افلاس کا ترجمہ اب کیجئے آپ، غریبی۔ اب اس کا مطلب سمجھیے، مہنگائی۔ اب اس کو اور پھیلا دیجئے، عام کر لیجئے۔ اپنا بجٹ نہیں کام کر پاتا ہے تو یہ ایک پر ایک کیلنڈر ہر سال کہاں تک چھاپتے رہیں گے؟ لہذا اب روکو اس کو۔ تنخواہ تو بڑھتی، دکان کی آمدنی ہوتی، وہ تو سب جی ایس ٹی وسٹی گھما کر بس کھاؤ پیو رہو، تو یہ ہر سال 24 کا کیلنڈر ایک، 25 کا ایک، 26 کا ایک، یہ کتنے کیلنڈر چھاپتے رہیں گے؟ پریس ہے کیا یہ؟ اس لیے اب روک دو، 2 بہت، ہم 2 ہمارے 2۔ یہ ہے املاق، مہنگائی۔ مہنگائی سے، پیسے کے زیادہ خرچ ہونے سے گھبرا کر اولاد جو آنا چاہتی ہے نظام الہی کے مطابق، اس کو دھکے دے کر روک رہا ہے۔ اسلام کے نظام میں یہ چیز نہیں پسند ہے۔ کیوں؟ ابھی لا تشرکوا بہ شیئا میں بات آ چکی ہے۔ اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ ماں باپ مرد عورت کی محنت کا کوئی نتیجہ یا ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، 20 مرتبہ ان کے ہم نے کھانا کھایا، کئی دن ان کے یہاں رہے اسی ڈونگری میں، غریق رحمت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ آج سے 35 سال کم سے کم ہوا ہوگا، سنگاپور، ملیشیا، امریکہ، برطانیہ تک علاج کر ڈالا۔ بچے تو دور کی بات، ایک چڑیا بھی ہوئی۔ ارے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، بہت پیسے والے، بہت اونچے خاندان کے، دنیا کے اعتبار سے بھی، ماہم درگاہ میں، ان ٹرسٹ میں ان کے سالے لوگ، عقیدہ انہوں نے اپنا درست کیا، توبہ کیا، بڑے بڑے بزرگوں سے دعائیں بہت کرائیں۔ ایک بزرگ کو تو تہجد میں خود میں دیکھا کہ وہ نام لے کے رو کے دعا کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہوا گیا تو پتہ چلا اولاد کہاں سے آنے والی ہے۔ اب اللہ دے رہے ہیں اور تم مہنگائی کا بہانہ بنا کر کیا کر رہے ہو؟ روک رہے ہو۔ تم کو کس نے طاقت دے دی کہ میرے نظام میں تم دخل دو؟ اب میں پچھلے سبق میں عرض کر چکا ہوں کہ مکہ میں اور خود اس ملک میں مشرکین کے ہاں یہ روایت رہی ہے کہ محتاجگی، غریبی کی بنیاد پر اس طرح کا کانڈ ہوا ہوتا ہے کہ اولاد کو مار ڈالا۔ نہیں سمجھنا، پچھلے اسباق میں کہہ چکا ہوں، گنگا کی لہروں میں لے جا کے ڈال دیا،
لیکن ایک جو بات چلی جس کو ہم مسلمان خود عیب نہیں سمجھتے ہیں، برطانیہ کا معاشیات یعنی اکنامک کا ایک ماہر 19ویں صدی کے شروع کا آدمی ہے، مالتھوس بھی لکھا ہے نام اس کا، مالتھیس بھی لکھا ہے، چاہے یا سین کے ساتھ چاہے تے اور چھوٹے ہے واو سین کے ساتھ، واو کی جگہ یا بھی لکھا لوگوں نے، یا کی جگہ واو بھی لکھا ہے، مالتھوس مالتھیس۔ اس کا یہ پلان کہ صاحب اس زمانے میں پیسے کی قلت، مہنگائی کی بڑھوتری، آبادی کی بڑھوتری، زمینوں کا کم ہونا، آبادی بڑھے گی اور زیادہ بڑھ جائے گی، 100 آدمی کا کھانا 200 کے بیچ میں جب بٹے گا تو یہ مہنگا ہو جائے گا۔ لہذا اس نے اپنے نظریہ کو بڑے عجیب انداز میں پیش کیا کہ جس میں اچھے لوگ نہیں سمجھ پائے، اور اس نظریہ اور اس فکر کی بنیاد کہ اولاد قتل کی جائے، اولاد روکی جائے، وہ پیدا اس نے کیسے کیا وہ سمجھیے گا۔ موجودہ زمانے میں مالتھوس مالتھیس کا نظریہ قتل اولاد کے بارے میں برتھ کنٹرول ہے۔ برتھ، ارے سمجھ رہے ہیں کچھ کہ نہیں؟ یہ برتھ کنٹرول۔ اب اس برتھ کنٹرول یعنی اولاد کو دنیا میں آنے سے کئی طریقہ اس کا ہے۔ ایک تو میاں بیوی کی وہ نسل جہاں سے ملنے کے بعد اس بات کا چانس اور موقع نکل سکتا ہے کہ اولاد ہو، اس کو بند کر دیا، جس کو نسل بندی کہتے ہیں، آپریشن۔ دوسرے یہ کہ اولاد پیٹ میں ہو گئی، روح بھی پیدا ہو گئی، لیکن حمل گروا دیا۔ دو طریقہ، یہ دو طریقہ اگر اس نیت سے کروایا گیا کہ خرچ بڑھ رہا ہے، پیسے کی کمی ہے، تب یہ حرام ہے، یہ قتل اولاد ہے، جان بوجھ کر ماری جا رہی ہے نسل انسانی۔ اس میں ایک طریقہ اور ہے، وہ کیا؟ ٹمپریری طور پر حمل کو روکنے کی دوائیں۔ اب اگر وہ فیشن کے طور پر کھلا رہا ہے کہ حسن باقی رہے بیوی کا، اسی میں کنڈوم بھی ہے، تو پھر یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر اولاد کو روکنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی حرام تو نہیں، لیکن حرام کے قریب ہے۔ اب اس کی نیت کے اوپر مسئلہ رہے گا، شکل کے اوپر حکم ہوگا، سارا حکم یہاں آج بیان نہیں ہوگا۔ ماں پاگل ہے، توجہ سے سنیے گا، اولاد کی پرورش کر پائے گی نہیں، تو ایسی صورت میں روح پیدا ہونے سے پہلے حمل ساقط کروا سکتے ہیں، لیکن دو باتیں یاد رکھیں گے۔ ایک تو جس ڈاکٹر کا لیٹر یعنی اس کی رپورٹ آ رہی ہے وہ مسلمان دیندار ہو، مسلمان دیندار ہو، اور اگر مسلمان نہ ملے تو غیر مسلم ہو ضرور، لیکن RSS کے دماغ کا نہ ہو۔ اس کی رپورٹ لیں گے آپ اور کسی اچھے مفتی کے پاس جائیں گے آپ اور صورتحال پیش کریں گے۔ اگر اس کی جان کا خطرہ، بچے کی جان کا خطرہ، پرورش کر نہیں پائے گی، مائنڈ اس کا صحیح نہیں ہے، پاگل ہے، تو اس صورت میں حکم آپ کو دے دیا جائے گا کہ آپ حمل گروا دیں۔ بعض بیماری ایسی ہے جو خون کے ساتھ چلی آ رہی ہے، ایڈز خاص طور سے، پتہ چلا کہ ماں باپ میں ایڈز ہے، تو
اولاد جو آئے گی تو وہ کیا لے کے آئے گی؟ اس لیے اس کو شروع میں روک دیا، دوائیں کھا کر کنڈوم سے جائز، اور اگر نہیں احتیاط کر سکا تو پھر عمل ہو گیا لیکن جان نہیں پڑی ہے تو اس کو بھی گروائے گا، ورنہ تو یہ انسان جو آئے گا یہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو شکل جو چل رہی ہے وہ توجہ سے یاد رکھیے گا، مجبوری کی 1% سے کم اور 99% فیشن کی، مہنگائی کی، پیسے کی کمی کی اور یورپ اور مغربی معاشرہ دیکھ کر اسی رنگ میں رنگنے کی یہ ساری شکلیں ناجائز کم سے کم ہوں گی۔ ہمیں یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم آپ قرآن جب پڑھتے ہیں یا سناتے ہیں یا سنتے ہیں تو لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو افلاس کی وجہ سے قتل نہ کرو، تو ہم آپ یہی سمجھتے ہیں کہ کنڈوم استعمال تو کر رہے ہیں لیکن کہاں قتل کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نسبندی ہی تو کروائی ہے نا، پیسے تو بینک میں پڑے ہیں، تو ہم کہیں غریب تھوڑی ہیں۔ اس لیے ہم نے آپ کے سامنے اتنی بات کی وضاحت کر دی، تو 3 بات ہو گئی۔ اب اس تیسری بات میں ایک نقطہ سمجھ لیجئے جو لا تشرکوا بہ شیئا میں ہم کہہ چکے ہیں، نحن نرزقکم وإیاہم، کاہے کو اس کو مار رہے ہو؟ آنے والے بچے کو، بچی کو روزی کے ذمہ دار تم ہو کیا؟ روزی تو ہم دے رہے ہیں، اور ہم صرف ان کو نہیں تم کو بھی، اور صرف تم کو نہیں بلکہ تو ہمارے ہاں تو راشن کارڈ سب کا بنا ہوا ہے، اور 5 کلو نہیں بلکہ جب سے آنکھ کھولو گے اور جب ہم آنکھ تمہاری پیک کریں گے تب تک غذا دے کر رہیں گے، اور صرف تم کو فوڈ سے نہیں دے رہے ہیں، یہ ہوا کہاں سے لے رہے ہو؟ آکسیجن کس کا؟ پانی کس کا؟ یہ روشنی کس کی؟ صحت کس کی؟ یہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول روم سے تم کو مل رہی ہیں، اور کبھی ہم انگوٹھا نہیں لگواتے کہ انگوٹھا لگاؤ تو تمہارا راشن کارڈ کھل جائے، ہم نے کھول دیا ہے اور کہہ دیا کہ مزے اڑاؤ، لیکن تم ایسے ناشکرے ہو کہ اوپر سے تم اب چلے نافرمانی کرنے کے لیے۔ یہ تمہارے لیے بالکل صحیح 3 بات۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کھلی ہوئی بے حیائی، چھپی ہوئی بے حیائی۔ بے حیائی انسانی سماج میں ایسے کام کو کہا جاتا ہے جو کسی کے سامنے کرتے ہوئے آدمی سوچے کہ یہ یہاں مناسب نہیں ہے، لیکن شیطان انسان کو جب بالکل بے حیائی پر لے جاتا ہے، اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب اسلامی حیا تمہارے اندر سے نکلے گی تو جو چاہو کرو تم، پھر یہی انسان، مرد عورت، جوان بوڑھے، اسٹیج پر بھی جانور بن جاتے ہیں۔ اب چھپی ہوئی بے حیائی کیا؟ پہلا پوائنٹ اس کا بدکاری، زنا۔ دوسرا پوائنٹ آج کا جو ہے، یہ ہمارے نیٹ پر، موبائل میں ایسی ویب سائٹ ہیں کہ اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے کھول دیں اس کو تو شاید آپ اس کو بھر نگاہ دیکھ سکیں۔ اب انہی موبائلوں کو لے کر ہم پوری رات برباد کرتے ہیں۔ موبائل کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ موبائل ناجائز حرام نہیں کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ضرورت کی چیز دی ہے۔ ہوائی جہاز کا سفر حرام نہیں ہے، لیکن اسی میں پی رہے ہو تو تم گڑبڑ کر رہے ہو، کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ توجہ سے سنیے گا، ہم بڑے گرم ماحول میں آج کل ہیں، بارود پر بالکل بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی بھی جان کو النفس، کسی بھی جان کو، اے مسلم و کافر و یہودی و نصرانی وغیرہ، النفس کوئی بھی ہو، ہم کسی کا گلا دبا دیں یہ ہمارے لیے جائز، ارے توجہ سے بولو، یہ ہمارے لیے سے مراد جو اللہ کے دین پر ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے جائز؟ تو مسلمان دہشت گرد ہوگا؟ ارے بولو نا، کسی نفس کے لیے۔ ہاں 3 آدمی ہیں کہ جن کی گردن ماری جائے گی یا جن کو مارا جائے گا۔ ایک کون؟ جس نے جان بوجھ کر سامنے والے کا مرڈر کیا اور سامنے والا معاف نہیں کر رہا ہے، بدلے میں، جس کو عرب ممالک قرآن کی زبان میں قصاص کہتے ہیں، اب یہ مارا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی سنیے گا، ہم 6 پارہ میں کہہ کے آئے ہیں، اگر مارنے والا مسلمان اور جس کو مارا گیا بلا قصور کے کافر، تب بھی مسلمان مارا، ارے بولو نا بھائی، مارا جائے گا تو دہشت گرد ہوئے؟ آپ تو اپنے کو اطمینان تو دلائیے نا، دوسرے کے یہاں سے سرٹیفکیٹ نہیں لانا ہے، اس سے سرٹیفکیٹ لے لیجیے۔ تو ایسی صورت میں یہ مارا جائے گا۔ دوسرا آدمی مرتد ہو گیا، وسیم رضوی، توبہ کرے گا، 3 دن کا ڈیٹ دیا جائے، نہیں کیا مار دو اس کو۔ تیسرا شادی شدہ ہے، بچے والا ہے، پھر بھی منہ کالا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، اس کو پتھروں سے مارا جائے گا۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے اس آیت پر باندھ کر جس حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں وہ حدیث نقل کی ہے۔ تو کسی بھی جان کو نہیں مارا جائے گا۔ اچھا، مارا بھی جائے گا، ایک آخری بات اس میں جوڑ کے اٹھیے گا یہاں سے سمجھ کے، جس نے مرڈر کیا تھا اس کو سامنے والی پارٹی پکڑ کے مار ڈالے؟ ارے بولو، ہم مار ڈالیں؟ مرتد وسیم رضوی ہوا، ہم مار دیں؟ یہ شاتم رسول جو ہیں اس وقت، جس کو چاہے ہم مار دیں؟ یہ بوڑھا شادی شدہ بدکار، اس کو ہم مار دیں؟ 2 بنیادی باتیں توجہ سے سنیے گا۔ اسلامی حکومت، کون سی حکومت؟ مسلم نہیں، اسلامی حکومت، اور حاکم اس کا متعین ہو مارنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ملا اخوند زادہ اسلامی حکومت کے امیر المومنین، ان کی طرف سے کابل میں جو حاکم ہے وہ مار سکتا ہے۔ عام پبلک کو یہ اختیار ملے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، تب اس ملک میں بہت سی الجھن سے ہم نجات پائیں گے۔ ورنہ تو جو چاہے گا موبائل اٹھائے گا، الٹا سیدھا کہتا رہے گا، اور آپ پڑھ کے گھبراتے رہیں گے۔ اور ٹرین میں یہاں سے سنٹرل اور چرچ گیٹ تک جائیں گے، جو ہی گھنٹی کی آواز کان میں پڑے گی خون گرم ہوگا کہ کیا کریں ان کے ساتھ، کچھ نہیں کرنا ہے۔ کریں گے کیا؟ جو روٹی 2 پیسے کی آپ کو مل رہی وہ بھی چھوڑنے جا رہے ہیں کیا آپ نہیں کر سکتے، آپ ٹھہریے ابھی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے مستقل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا ہے قرآن ہی میں، آئے گا وہ سبق کہ ہمارے نظام کو چلاؤ، اس کے لیے کوشش کرو۔ تو ہم نے تو کبھی اس کی کوشش کی نہیں، بلا وجہ الٹا سیدھا دماغ میں کوئی خیال لانے کی ضرورت، یہ بات ہوگی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، وَصَّاكُمْ
وصیت کرنا، نصیحت کرنا، وصیت اور نصیحت معمولی بات کی نہیں کی جاتی، اہم ترین باتوں کی۔ لہذا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے 151 نمبر کی آیت میں جو بات کہی، شرک کی، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اولاد کو نہ مارو 3، اور برائی کے بے حیائی کے قریب نہ جاؤ 4، اور کسی کا مرڈر نہ کرو 5 بات ہو گئی۔ کئی بات؟ اب چھٹی بات، یتیم کے مال کے پاس خیر خواہی کی نیت سے جا سکتے ہو، یعنی کیا مطلب؟ اس کے مال میں اپنی عقل لگاؤ، اس کے مال کو بڑھاؤ، اس کے مال، اس کی زمین اندر کہیں گلی گاؤں میں ہے وہاں سے بیچ کے نکال کے ہائی وے پر لگا دو، کسی فیکٹری میں دے کے پیسے کما لو، پھر دوسری لے لو، یعنی اس کی دنیا تم بنانے کی نیت سے محنت کرو تو اس کے مال کو چھو سکتے ہو۔ اور اگر تمہاری نیت خراب ہے جیسا کہ ہوتا ہے، پھر تو وہ سبق پڑھ کے 4تھے پارے میں آئے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما یأکلون فی بطونہم نارا، پھر وہ پیٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ آگ کھا رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں۔ چھٹی بات، یہ یتیم کا مال کب تک اپنے کنٹرول میں رکھو گے، اپنا پکڑ کے نگراں بنے رہو گے؟ حتی یبلغ اشدہ، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ یہاں جوانی سے مراد اس لائق ہو جائیں کہ وہ اپنا نظام خود کیا کریں؟ سنبھال لیں۔ کبھی کبھی 15 سال کا لڑکا بھی بہت اچھی طرح سے نظام سنبھال لیتا ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ یہ الکیل والوزن اللہ کے کلام کا 2 لفظ ہے۔ مراد یہاں پر ہر ایسی چیز ہے جس کے ساتھ پیسہ ٹائم سے جوڑ دیا گیا ہو۔ پیسہ کس سے جوڑا گیا؟ ٹائم سے۔ الکیل الوزن میں میری آپ کی 12 گھنٹہ کی ڈیوٹی بھی ہے، 12 گھنٹے کا ہم آپ کو 8,000 روپیہ دیں گے، اور آپ روزانہ وہاں پر 9 گھنٹے کا کام کر کے پھر ادھر ادھر گول کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی الکیل وزن میں گاڑی کا میٹر ہے، 4 ویل کا، 3 ویل کا، 2 ویل کا میٹر ہے، اس میں بھی اینچ پیچ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ اسی میں پیٹرول پمپ کا بھی میٹر ہے، اسی میں الیکٹرک ترازو بھی اور واٹ والا ترازو بھی ہے۔ لہذا 1 لیٹر تیل دے رہا ہے، لیٹر وہاں لکھ کے آ رہا ہے، اور وہ سب گنتی جا رہی ہے، لیکن اس نے 1 لیٹر میں 25 ملی لیٹر بچا لیا۔ پیسہ لیا کتنے کا؟ لیٹر کا، تو 25 ملی لیٹر کے مقابل میں پیسہ حرام جا رہا ہے۔ یہ ہے الکیل والوزن بالقسط، انصاف۔ اگر تمہارے اندر زیادہ دینے کی ہمت نہیں ہے تو برابر کرو، انصاف اس کو کہتے ہیں، برابر کرو۔ اس کا نقصان کیا ہوگا وہ انشاءاللہ اسی پارہ کے آخر میں پڑھیں گے۔ اس کا نقصان وہی ہے، بے چینی، پریشانی، لوٹ مار، جس کو دیکھو سب دوسرے کے اوپر ہاتھ ڈالے بیٹھے ہیں۔ سماج میں لگتا ہے کہ بس اب ماچس لگی یا کل آگ لگی اور یہ پورا سماج جل کے رہے گا۔ جب کسی کے پیٹ سے، جب کسی کے جیب سے آپ اس کی چیز کو لوٹیں گے، کھینچیں گے، تو سماج ایک ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں کچھ کی نہیں؟ لا نکلف نفسا الا وسعها، سمجھو بڑی اہم بات ہے۔ ہم کسی بھی ملازم کو، کسی بھی تولنے والے کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتے۔
مثال لیجیے آپ، میرا روڈ میں 8:22 کی آپ کی ٹرین، روزانہ وہی ٹرین، وہی ڈبہ، وہی گیٹ کے بازو میں آپ کی اسٹینڈنگ کھڑے رہتے ہیں، چلی ٹرین آج بھی، لیکن بورے ولی اور کاغے ولی کے بیچ میں وائر ٹوٹا، کیا ہوا؟ 2 گھنٹے گاڑی وہیں کھڑی رہی، اس کے بعد پہنچے آپ۔ اب بتائیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ارے بولو بابا کچھ کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہوائی جہاز کی بھی مثال رکھ لیجئے، بمبئی دبئی آپ ڈاؤن کرتے ہیں، ہے نا؟ سب جہاز ان کے ایک دم بالکل متعین، ٹائم بالکل، صاحب بالکل پہنچے اور اندر گھسے کہ دروازہ بند، اور وہاں اترے کی گاڑی لگی، وہاں سے چلے تو ایسے ہی سسٹم۔ لیکن پتہ چلا کہ صاحب دبئی سے جہاز اڑا اور اوپر چلتے ہوئے اعلان ہو رہا ہے کہ ہمارا روٹ فلاں جگہ سے ہوگا کیونکہ بمباری ہو رہی ہے۔ اب بمبئی اترے 2 گھنٹے لیٹ، آپ کیا کر سکیں گے؟ وہیں سے کودیں گے آپ؟ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے ذمہ داری طاقت کے مطابق دی تھی، اس میں تمہارا کوئی قصور، لیکن سامنے والے سے لڑنا نہیں ہے۔ وہ کہے گا 2 گھنٹے کی تنخواہ کاٹیں گے، کاٹ لو بابا کاٹ لو، تمہارا کام ہی ہے کاٹنا، کاٹو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرو تو انصاف سے کرو۔ یہ زبان بڑی ہی پھسلنے والی ہے۔ ہمارے مفتی طارق صاحب کی زبان پھسلی کہ نہیں پھسلی؟ اور اپنے ہی لوگوں نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ان کو۔ تو زبان یہ ایسی ہے۔ 2 بچے ہیں میرے، ایک ہر مہینہ 10,000 لا کے دیتا ہے اور ایک کبھی کبھار لا کے دیتا ہے۔ اب مکان کی جب آدھے کرنے کی بات آئی، بٹوارے کی، تو میں نے کہا بھائی یہ بیڈ روم تو لے لے جو بڑا والا تھا۔ کیوں؟ 10,000 روپیہ زبان پر، ارے بولو نا، لگا ہوا ہے۔ تو وہ حال کے بازو میں لے لے جو چھوٹا والا ہے، جس میں ہوا بھی نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے وہ کچھ دیتا۔ میراث بھی ایسے ہی پوچھنے آتے ہیں، تب میں جانتا ہوں نا، مجھے کیا پتا، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے ٹائم آج بہت ہو گیا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اسی لیے بیٹوں کی مثال میں نے دی ہے، چاہے یہ کون ہو، رشتہ دار ہو۔ اب ذرا سنبھل کے ایک آخری بات سنیے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ جو وعدہ تم نے کیا ہے پورا کرو۔ کیا وعدہ کیا؟ آپ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اب گناہ کیا تو عمل ہوا، اب اس گناہ نے ایک گناہ اور کرایا، توجہ سے سنو۔ وہ کیا گناہ؟ وہ گناہ یہ کہ ہم آپ کا کوئی حکم توڑیں گے نہیں۔ وعدہ کیا تھا نا، ایگریمنٹ کیا تھا نا، تو گناہ کیا وہ تو گناہ ہو گیا، نماز چھوڑی، چوری کیا، جو بھی کیا، لیکن وعدہ کیا تھا کہ آپ کا کوئی قانون توڑیں گے تو وعدہ باقی رہا۔ وعدہ ایک الگ گناہ، وعدہ کا ٹوٹنا ایک الگ گناہ، اور جو گناہ کیا وہ الگ، 2 گناہ ہو گئے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم یہ نصیحت تم کو اس لیے کر رہے ہیں کہ تم، تاکید اس لیے کر رہے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ آخری آیت میں فرمایا یہی 9 باتیں، یعنی پورے قرآن کو جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اب میرے سیدھے راستے کی پیروی کرو۔ اس کے علاوہ تم کو کوئی قانون، کوئی دھرم، کوئی آسمانی کتاب، کوئی نبی اور لے کے آئے کچھ، وہ نہیں ہے۔ اب آگے کیا کہا سنیے گا، لا تتبعوا السبل، پہلے میں عربی گرامر میں چلا جاؤں تو سمجھنے میں آسانی ہوگا۔ سبل کی جمع، آپ نے نہیں سمجھنے آ رہے، سنو تو،
سبل سبل کی جمع، ایک سبل ایک راستہ، سبل بہت سے راستے۔ بمبئی میں ایسے بھی چوراہے ہیں جہاں 7 راستے ہیں، نام ہی اس کا 7 راستہ۔ ایسی بھی جگہ جہاں 9 راستے ہیں۔ اب یہ سب راستے ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ، اس لیے چوراہے کو پہنچتا ہے آدمی، اگر مائنڈ صحیح نہیں ہے تو رائٹ کے بجائے لیفٹ میں چلا جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ میرا یہی سیدھا راستہ ہے، پیروی کرو۔ اسلام ایک، توجہ سنو، باقی راستوں کی اللہ پاک کہتے ہیں پیروی نہ کرو۔ میں آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں، جان بوجھ کے مجھے بتانا ہے۔ اس سٹیج پر ہم سب کھڑے ہوئے، مذاہب آپس میں لڑنے لڑانے کی بات نہیں بتاتے، پھر مقرر بولتے بولتا کہتا ہے سارے دھرم سچے، اچھلتا ہے۔ بولو بھائی، ہے نا؟ ہمارے جیسا آدمی بھی کہتا ہے جی جی۔ لا تتبعوا السبل، اسلام کے علاوہ کسی راستے کی پیروی، پتا چلا کہ اسلام کے علاوہ کوئی راستہ صحیح، کوئی دھرم اب رہ گیا۔ آپ میں سے تو کوئی بولے گا نہیں، دیر ہو رہی ہے، لیکن کوئی شاید بعد میں کیوں ایسا کہے کہ آج ہی مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر کا خط آیا ہے، لیٹر آیا ہے، پریس ریلیز آئی ہے کہ دوسرے دھرم کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، یہ قرآن اور اللہ کا حکم ہے۔ تو پتہ چلا کہ راستے تو صحیح ہیں نا۔ آپ کی سمجھ ایسے ہی ہے، کہاں کا اینٹ کہاں کا روڑا، بھان بتین نے کنبا جوڑا۔ اور اگر یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے تو مارے گھٹنا پھوٹے سر، پتھر مارا یہاں اور خون بہ رہا ہے یہاں سے۔ دیکھو، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ دھرم کس کو کہتے ہیں؟ جہاں انسان انسان بن جائے۔ تو سچائی سے بتاؤ، اسلام کے علاوہ کوئی ہے مذہب؟ یہ ہو گیا صراطی مستقیماً فاتبعوہ۔ اور باقی جتنے نام کے ہیں، لا تتبعوا السبل، راستوں کی پیروی نہ کرو، سب غلط۔ اب برا بھلا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ سنو، برا بھلا کہنے کا مطلب وہی ہے جو پاگل لوگ ہمارے پیغمبر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آپ جب کسی کو برا بھلا کہیں گے تو اس کا پہلا ریئیکشن جو آئے گا وہ زمین کا امن ختم ہو جائے گا۔ ملک کا امن کیا ہوگا؟ اللہ نے یہ ملک پیدا کیا، کسی اور نے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن چاہتے ہیں انسانوں کے بیچ میں، اور وہ سبق پڑھ چکے ہیں آپ 7ویں پارے کے اخیر میں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی یہ پکارتے ہیں، جن سے یہ مانگتے، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ اس کا ریئیکشن پھر یہ لوٹ کے آئے گا کہ امن شانتی باقی رہے گی۔ تو امن کی وجہ سے زبان بند کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور اس سٹیج پر کیا ہوتا ہے؟ یہ زبان کہتی ہے کہ سارا دھرم صحیح ہے۔ فرق سمجھ میں آیا کچھ کی نہیں آیا؟ یہ فرق یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَصَّاكُمْ بِهِ، ان باتوں کی تاکید ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم بچو۔ اب آخری بات، 3 آیت کا سبق ہوا ہے، آج وقت زیادہ آپ کا لے لیا ہے، معاف کیجئے گا۔ پہلی آیت میں آیا وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور دوسری آیت میں سبق کی وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور تیسری میں ہے وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ نصیحت، وصیت، اس کو وہی سمجھے گا جس کو عقل ہوگی۔ تو اللہ نے عقل دیا، عقل کو کام پر لگاؤ گے تو سمجھ میں بات آئے گی۔ اب عقل سے جب سمجھنے کی کوشش کی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بات صحیح ہے۔ اب بات صحیح ہے تو گناہ چھوڑے گا۔ تذکروا، یہ نصیحت مل گئی، کیا ہو گئی؟ اور جب نصیحت ملے گی اس کو
نصیحت حاصل کر لیا تو اب نافرمانی سے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 آیتوں کی یہ وضاحت آپ کے سامنے پوری ہوئی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آج زیادہ آپ کا وقت ہم نے لے لیا، تقریباً 45-50 منٹ کا سبق ہوا ہے، کمال کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ قبول فرما لے اور ان 9 ہدایتوں پر، نصیحتوں پر ہم کو، آپ کو، ہماری نسلوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔